بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، اس کے باوجود کہ دنیا کی آبادیوں کے 65 سے 70% لوگ سحر و جادو اور جن و عصیب سے دست و گریبان ہیں، کچھ لوگ جادو کے وجود اور موجودیت سے یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ میں نہیں مانتا۔ بھائی، آپ بے شک کسی چیز کو نہ مانیں، لیکن آپ کے نہ ماننے سے وہ چیز غائب تو نہیں ہوگی نا۔ جادو سے سب سے زیادہ نقصان وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو جادو کو نہیں مانتے۔ جب ان کو جادو کی مار پڑتے پڑتے پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں مان گیا۔ اس وقت ان کے ماننے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ جادو کی موجودیت قرآن مجید سے ثابت ہے اور بحوالہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، جس کا قانون کے مطابق توڑ بھی کیا گیا۔ لہٰذا جادو کے وجود اور موجودیت سے انکار کرنا کفر ہے۔ قرآنی آیات اور حوالہ جات کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و عصیب اور ڈپریشن اور نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ جس سحر کی حقیقت پر میں روشنی ڈال رہا ہوں اس میں دونوں سحر شامل ہے۔ ایک سحر علوی یا سحر ابیض یا نوری قرآنی عمل یا کرامت، دوسرا ہے سحر سفلی یا کالا جادو یا سحر احمر۔ علوی سحر میں مقرب فرشتے، علوی موکل، مسلمان جن اور پاک ارواح کام کرتے ہیں، جبکہ سحر سفلی میں سفلی موکل، کافر جنات، ارواح خبیثہ، شیاطین اور بدروحیں کام کرتی ہے۔ اب آئیے ناظرین، ٹیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جادو کی ماہیت و حقیقت کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کیا ہے؟ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ سحر و جادو کیا ہے؟ یہ ہے اس کی اصل حقیقت۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جو جادو تم لے کر آئے ہو، بے شک اللہ اس کو عنقریب یا بہت جلد باطل کرے گا۔ بے شک اللہ مفسدین و تباہ کاروں کے عمل کو خیر و نیکی نہیں گردانتا۔ سحر کی جمع اسحار اور سحور ہے۔ سحر لغت میں ہر وہ امر ہے جس کا سبب فہم و ادراک میں نہ آئے اور اس کی حقیقت کو نہ جانا پہچانا جا سکے، بلکہ اس کو خدعہ، مکر و فریب اور دھوکہ و نیرنگ پر محمول کیا جائے۔ شرعی اصطلاح میں ایک عجیب و غریب کام جو خارق عادت بشر یا انسانی بس سے باہر کے مشابہ ہو اور اس کے اسباب وجود پوشیدہ، مخفی یا نامرئی یا نظر نہ آنے والے ہو، یا کسی چیز کو اس کی حقیقی حالت سے اس کی غیر حقیقی حالت میں تبدیل کرنے یا دکھانے کا نام سحر ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں کہ سحر گرے ہے، سحر دم ہے، سحر ترکیب عمل ہے، سحر کلام ہے، جس میں تکلم کرے یا اس کو لکھے یا کوئی عمل کرے۔ یہ مسحور کے بدن، دل اور عقل پر غیر مباشر یا انڈائریکٹ طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔
سحر و جادو بذات ہی ایک حقیقت ضرور ہے، لیکن قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر مؤثر بذات ہرگز نہیں ہے۔ اس کا اثر و کاریگری مشیت و ارادہ الہی کی تابع ہے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس جادو سے کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ سحری اثرات سے غیر معمولی جذبات، احساسات، خیالات، حرکات و سکنات، پیچیدہ ذہنی امراض، جنون، امراض قلب، جگر، معدہ اور لا علاج قریب الموت امراض، فالج، میرگی، قوت مردانہ کی بندش اور جماع زوجین کی بندش، نکاح کی بندش، اولاد کی بندش، سفر کی بندش، رزق و کاروبار کی بندش، خواب بندی، لوگوں اور زوجین میں بغض و نفرت، تفریق و جدائی اور عداوت و دشمنی اور باہمی شدید جائز و ناجائز محبت وغیرہ جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ کے توسل سے بے نیاز ہو کر روحانیت کواکب، جن شیاطین، ارواح خبیثہ، امزاد جیسے مخفی اسباب و علل کے ذریعہ افعال عجیبہ اور خلاف عادت پر قدرت رکھنے اور اس کا مظاہرہ کرنے کا نام سحر و جادو ہے، لیکن ہر حال میں ان کی کاریگری اور تباہ کن نتائج حتمی طور پر مشیت و ثوابدید الہی کے تابع ہے، کیونکہ بعض اوقات سحر و جادو درس عبرت، مکافات عمل، آزمائش، ظلم و حق تلفی، غفلت اور ناشکری کا نتیجہ، بربادی کا ایک سبب اور مصلحت الہی بھی ہو سکتا ہے۔ حروف، اسماء، آیات و سور، کلمات اور ترکیب عمل کے تابع موکلات و روحانیات اور دیگر مخفی طاقتوں کا خیر و شر کے حالات پیدا کرنے کی حقیقت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن محض عمل کے اشکال، حروف و کلمات کی عبارت کا کسی عمل کے لیے مؤثر ہونا ایک پیچیدہ قسم کی حقیقت ہے جس کو خواص تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ قاضی برہان الدین بربری شمائل و سحر میں لکھتے ہیں کہ انسانی طبیعت پر لطیف و دلکش آواز سے سکون بخش و خوشگوار اور فرحت بخش و راحت بخش اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ شیرین و میٹھی آوازیں باعث فرحت و انبساط و خوشی ہوتی ہے، جیسے کسی مغنیہ یا گانے والی یا بلبل یا کویل یا شاعر یا نوید و خوشخبری دینے والے انسان یا تلاوت قرآن یا نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش آواز، جن کا طبیعت انسانی پر خوشگوار و دلپسند اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ کرخت و دلخراش آواز اور سانپ کے آنے کی خبر سنانے والے شخص کی آواز، کوے یا زاغ کی آواز، گدے کی آواز پریشان کن، ناخوشگوار، تلخ، خوفناک اور اضطراب پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ سحر و جادو کی حقیقت پر روشنی ڈالنے سے آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید ویڈیوز کے لیے ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ 29 دسمبر 2021۔